ابو داؤد میں اور ترمذی میں، یہ دو حدیث کی کتابیں ہیں۔ ان دونوں حدیث کی کتابوں میں ایک روایت موجود ہے عمرو بن شعیب سے۔ یہ عمر اپنے والد شعیب سے، عن ابی عن جدی، یہ اپنے والد شعیب سے، اور شعیب اپنے دادا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، ان سے روایت نقل کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے پاک ناموں کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور شیطان کے وسوس، ومن شر عبادی، اور اس کے بندوں کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے حاضر ہونے سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ دعا پڑھے گا تو اس کو وہ جو خواب اس نے دیکھا ہے اور نیند میں ڈر گیا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ عبداللہ ابن عمر جو اس حدیث کے راوی ہے، اللہ اکبر، اور یہ دیکھیں اس حدیث کی سند میں پورا خاندان جمع ہو گیا ہے۔ عمرو ابن شعیب، یہ عمر شعیب کا بیٹا ہے، شعیب محمد کا بیٹا ہے، محمد عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے، عبداللہ کا باپ عمرو ابن العاص ہے، عمرو ابن العاص بھی صحابی ہے، عبداللہ ابن عمر جو اس کا بیٹا ہے وہ بھی صحابی ہے۔ تو یہ عمرو ابن شعیب اپنے باپ عن ابی عن جدی، یہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، معنی یہ ہے عمر اپنے باپ شعیب سے، شعیب اپنے دادا سے، اس کا دادا عبداللہ ابن عمر ہے، اور شعیب کا باپ محمد ہے۔ اس محمد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، تو شعیب کی کفالت اس کے دادا نے کی ہے، عبداللہ ابن عمر نے، اور یہ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہے، اور یہ ان صحابہ میں سے ہے جو قرآن کے حفاظ تھے، حافظ قرآن تھے، اپنے باپ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ یہ عبداللہ ابن عمر، اللہ اکبر، یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور روایت کرنے کے بعد اس عبداللہ کا اپنا عمل کیا تھا، عبداللہ ابن عمر کا، چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی میں اسی حدیث کے ساتھ عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے جو بیٹے بالغ تھے ان بالغ بیٹوں کو انہوں نے یہ دعا سکھائی، اور بچوں نے یہ یاد کر لی، بچے پڑھتے تھے۔ جو نابالغ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو عبداللہ ابن عمر ان بچوں کے لیے لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعویذ جائز ہے۔ تعویذ کے جواز میں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، ہاں اتنی بات ہے کہ جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اللہ کے نام ہو، قرآن کی آیت ہو، دعا ہو اس میں، یہ صحیح ہے۔ لیکن ایک دو باتیں اس میں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے تعویذ لکھا ہے، نابالغ بچوں کے لیے لکھا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے تھے، یاد نہیں کر سکتے تھے، جو بچے بڑے تھے یاد کر سکتے تھے ان کو یاد کرائی۔ ہمارے یہاں تو 25 سال کا جناب کیا ہے، جوان بھی تعویذ گلے میں لٹکایا ہوا ہے، 40 سال اور 50 سال اور 60 سال کے بابا نے بھی لٹکایا ہوا ہے۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ ہم لکھ دیتے ہیں تعویذ، اور اس لیے لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بیچارے نہ عربی جانتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ یاد کر سکتے ہیں، تو لکھ دیتے ہیں، جواز میں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن عبداللہ ابن عمر نے تو سب کے لیے تعویذ نہیں بنائے تھے، ان کے لیے بنائے تھے جو بیچارے یاد نہیں کر سکتے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ حدیث میں
ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا. دوسری بات اس روایت میں یہ بھی معلوم ہو گئی ہمیں، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص صحابی رسول ہے، وہ گھر آئے، انہوں نے اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کرائی، جو بڑے بچے تھے چھوٹے بچوں کو لکھ کر گلے میں تعویذ لٹکا دیا. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے تعویذ خود لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نہیں ہیں، اللہ کے رسول آپ میرے لیے تعویذ لکھ دیں. ہمارے یہاں تو سب مسجد میں آ رہے ہیں، مولوی صاحب تعویذ لکھ دو. آپ کو نہیں ملے گا کہ صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے دعا سیکھی ہو اور پھر کہا جی آپ ہمارے لیے تعویذ لکھ دیں. ہم تعویذ کے خلاف نہیں ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، لیکن آج جو ہمارے معاشرے میں حالت بن گئی ہے، بعض جگہوں پر تو جناب لائنیں لگی ہوئی ہے، 200 بندے بیٹھے ہوئے ٹوکن لے کر، ان کی باری آئے گی پھر جناب پیر صاحب ان کے لیے تعویذ بنائیں گے. صحابہ کے یہاں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا بھائی. سب سے بہتر یہ ہے آپ وہ دعا خود یاد کریں، پڑھیں، پڑھنے میں زیادہ فائدہ ہے. صحابی رسول نے تعویذ ان بچوں کے لیے بنایا ہے جو بچے پڑھ نہیں سکتے تھے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہم دعائیں خود پڑھیں، یاد کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.